استاد بطور ترسیل کار یا مبلغ۔ استاد جو ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ بہت مختلف نوعیت کا ہے۔ اس میں استاد کے کردار کے بہت سے پہلو یا شیڈز ہیں۔ تو اس میں سے ایک ہے کہ استاد جو ہے وہ بطور ترسیل کار یا مبلغ، یعنی استاد کمیونیکیشن کرتا ہے، علم کو، نالج کو، معلومات کو، اور اس کے علاوہ ویلیوز، اقدار، کردار، یہ بھی اسٹوڈنٹ تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، ابلاغ کرتا ہے، وہ ایک مبلغ ہے۔ تو تدریس جو ہے وہ بہت ہی اہم کام ہے جو معلم سر انجام دیتا ہے، اور اس کے لیے بچوں کو صحیح اور مؤثر انداز میں معلومات فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نہ صرف جماعت کے اندر، کلاس کے اندر، بلکہ انفرادی طور پر بھی ایک معلم جو ہے وہ بچوں کو نفس مضمون یا مواد مضمون اور صحیح معلومات جو ہے وہ پہنچاتا ہے، اور یہ بہت ضروری کام ہے ایک استاد کا۔ یہ اس لیے صحیح نفس مضمون، مواد اور معلومات پہنچانا ضروری ہے تاکہ بچوں میں جستجو، مشاہدہ، تحقیق یعنی ریسرچ اور خود اعتمادی جیسی مفید عادات پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے یعنی معلم نے نہ صرف معلومات یا نفس مضمون پہنچانی ہے، ان کو تعلم اور تعلیم اور علم حاصل کرنے پر آمادہ کرنا ہے، ان کی جستجو کو جگانا ہے، ان میں خود اعتمادی جو ہے وہ پیدا کرنی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک معلم نے اپنے ذاتی کردار، اپنی شخصیت، اپنی ذات کو بچوں کے سامنے نمونے کے طور پہ بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ استاد جو ہے وہ ایک مبلغ ہے، ایک کمیونیکیٹر ہے، اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے راست بازی، سچائی، دیانتداری، خلوص، ہمدردی، باہمی تعاون اور محبت، محنت جیسی اوصاف جو ہے وہ اس کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے ٹیچر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی فطرت میں کاپی کرنا ہے، نقالی کوٹ کوٹ کر جو وہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، وہی وہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ استاد کا مثالی کردار دیکھتے ہیں، اس کے اچھے اوصاف، اخلاق اور کردار کو دیکھتے ہیں عملی طور پر، تو پھر وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور ایک مثالی طالب علم بنتے ہیں، ایک مثالی انسان بنتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ایک بہترین شہری، معاشرے کے بہترین اور مفید رکن ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایک جو معلم ہے وہ طلباء کو صحیح معلومات جو ہے وہ پہنچائے، میدان عمل میں ٹھوس علم اور ٹھوس حقائق جو ہیں وہ ان سے آگاہ کرے، اور معاشرے کا ایک بااعتماد جو ہے وہ فرد بنائے ہوں۔ تو اس لیے جو استاد نے ترسیل کرنی ہے علم کی، یا اس نے جو ابلاغ کرنا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں رہنی چاہیے۔ مکمل اور بہترین ابلاغ کے ذریعے ہی استاد جو ہے اس میں اس کا اپنا تدریس کا ابلاغ بھی آ جاتا ہے کہ وہ کیا معلومات اور علم اس کی ترسیل کر رہا ہے، اور دوسرا اپنے اخلاق اور کردار سے بھی وہ بہت سی ویلیوز، ایک عقائد اور کرداریت کو بھی ان کی بھی ترسیل کرتا ہے ایک معلم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو اس میں کچھ امور کا جو ہے وہ پھر خیال رکھنا چاہیے استاد کو۔ تو استاد جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ اپنے نفس مضمون پر عبور حاصل کرے، تاکہ کوئی چیز، کوئی معلومات کا جو حصہ ہے وہ حقائق کے منافی نہ ہو اور بچوں تک غلط معلومات پہنچ جائے۔ دوسرا وہ یہ کرے کہ طریقہ تدریس جو ہے ان پر دسترس حاصل کرے، اپنی ٹیکنیک اور اپنے ذرائع کمیونیکیشن کو، ذرائع ترسیل کو، جس میں سمعی بصری معاونات آ جاتے ہیں اور اس کا طریقہ تدریس اور ٹیکنیک آ جاتی ہیں، ان پر عبور حاصل کرے، ان کو بہترین طریقے سے خود اعتمادی کے ساتھ استعمال کرے۔ تو جب وہ ترسیل کر رہا ہو، استاد ابلاغ کر رہا ہو، تو اس کو بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً وقت مقرر کے اندر جو ہے وہ اپنا سارا کام کرے، اس کے اندر ہی تمام معلومات جو ہے وہ پہنچائے، وہم پہنچائے۔ پھر یہ کہ مشاہدہ کرے،
مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی بچوں تک پہنچا رہا ہے اس میں دیکھے کہ کیا جو کچھ وہ ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ صحیح سالم طریقے سے پورے کا پورا بچوں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، اور مشاہدے کے ذریعے اس کی وہ تصدیق کرے۔ اس کی بہت سی ٹیکنیک ہیں، ان کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک اور یہ دیکھے کہ جب علم کی ترسیل کی جا رہی ہے اس وقت ماحول بہترین ہونا چاہیے تاکہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ایسا ماحول ہو بہت ہی مناسب اور موزوں کہ جس میں علم کی ترسیل جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ وقفے سے یا گاہے گاہے استاد بذریعہ سوالات اور جوابات بچوں سے پتہ کرے کہ جو وہ معلومات ان تک پہنچانا چاہتا ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اور اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے مختلف سوالات کے ذریعے اپنی ترسیل کی درستگی اور صحت کی ترسیل کا جو ہے وہ جائزہ لیتا رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ استاد بچوں کے لیے مہارتیں اور سرگرمیوں کا بھی اہتمام کرتا ہے تاکہ جو اس کی کمیونیکیشن ہے، ترسیل علم ہے، وہ بہترین ہو سکے۔ مختلف ایکٹیویٹیز، مہارتیں، سرگرمیاں ان کو بھی استعمال کرے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ درس و تدریس، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر بچوں کو شریک کرے۔ بچے جو ہے وہ محض ایک آبجیکٹ کے طور پر ایک غیر عملی صورتحال میں بیٹھے نہ رہیں، بلکہ ایکٹیولی اور دلچسپی کے ساتھ وہ درس و تدریس میں شامل ہوں، پریکٹیکلی ان کو شامل کیا جائے۔ تو اس سے بچوں کی ترسیل سے ایک تو کمیونیکیشن بہتر ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی خامی اور کمی نہیں رہ جائے گی تو اس طرح توجہ بھی زیادہ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، خاص طور پہ اس لحاظ سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ سوالات کریں۔ سوالات کرنے سے ہی کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور مؤثر ہوگی، اور بچے جو ہیں وہ نہ صرف خود سوالات کریں بلکہ استاد کے سوالات میں بھی دلچسپی لیں اور جوابات دیں۔ تو سوال جواب کے ذریعے بچوں کی دلچسپی کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے اور ان کے اندر خود اعتمادی کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح بچے جو ہیں وہ معلومات کے حصول میں زیادہ مشغول اور مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ استاد کو اچھی طرح کمیونیکیشن کرنے کے لیے، ترسیل علم کرنے کے لیے اپنے سب کو بھی اچھی طرح تیار کرنا چاہیے، وقت جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اپنی معلومات کو مکمل رکھے، چیک کرے، اور کبھی بھی نامکمل تیاری کے ساتھ ترسیل علم کا کام نہ کرے، اور اپنے پروگرام کو، اپنے تدریس کو وقفے سے جانچتا رہے، اس پہ ترمیم اور بہتری کرتا رہے تاکہ مکمل ترسیل علم ہو اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صحیح علم حاصل کر سکے۔ اور اس طرح استاد جو ہے وہ موقع محل کو دیکھتے ہوئے اپنے ابلاغ کرے تاکہ اس کی ابلاغ جو ہے وہ ناکام نہ ہو۔ تو اس طرح ایک مبلغ اور ایک کمیونیکیٹر کے طور پر استاد جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے سبق کو بہتر سے بہتر انداز میں طلباء تک پہنچا سکتا ہے۔